مجاہد از قلم علی یار خان۔ ابھی تک میں فرانہ کے بارے میں کوئی خاص بات معلوم نہیں کر سکا تھا جس کا مجھے شدید احساس تھا۔ میری خواہش تھی کہ جلد از جلد اس کے بارے میں ٹھوس معلومات حاصل کر کے تنظیم کو فراہم کروں، اور جتنا وقت گزرتا جا رہا تھا میرا احساس شدید ہوتا جا رہا تھا کہ تنظیم کے لوگ کیا سوچتے ہوں گے۔ میں ایک اتنا سا کام بھی نہیں کر سکا۔ تاہم دوسری جانب خاموشی طاری تھی، کسی نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ مجھے سکون سے کام کرنے کا موقع دینا چاہتے ہیں، اور انہیں اس بات کی بھی احساس ہے کہ فرانہ کے بارے میں معلومات اور ثبوت حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے۔ میں یہ سوچنے لگ گیا تھا کہ اس کے بارے میں جو کچھ کہا گیا تھا تو کیا حقیقت اس کی شخصیت کے اور رخ پہ ہیں۔ اب تک تو مجھے صرف یہی معلوم ہو سکا کہ وہ فرانہ بھی ہے اور مارگریسا بھی ناجائز کاروبار کرتی ہے۔ تاہم کہا نہیں جا سکتا تھا کہ تنظیم کا شبہ بے بنیاد ہے۔ اس جیسی عورت سب کچھ کر سکتی تھی۔ اس رات میں نے اس سے کہا، فرانہ، تمہاری شخصیت عام لوگوں سے بہت بلند اور منفرد ہے۔ ڈینی مارش کو میں نے دیکھ لیا ہے۔ اگر اس میں تمہارے مقابلے پر آنے کی سکت ہوتی تو وہ براؤڈے ہاؤس کو اس طرح چھوڑ کر نہیں بھاگتی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ تم سے خوفزدہ ہے۔ تو ایسی کم مایہ ہستی کو خود پر مسلط کرنے سے کیا فائدہ؟ بھول جاؤ اسے اور اپنی باتیں کرو۔ تم یقین کرو شہباز کہ وہ میرے ذہن پر سوار نہیں ہے، بس یہ میری فطرت ہے۔ اگر مجھے کسی بات کا احساس ہو جائے تو پھر میں اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھتی ہوں جب تک اسے ختم نہ کر ڈالوں۔ ڈینی مارش کے بارے میں نے آخری فیصلہ کر لیا ہے کہ اسے ہلاک کر دیا جائے۔ چنانچہ میں صرف اس بات کی منتظر ہوں کہ اس کی موت کی خبر مجھ تک کب پہنچتی ہے۔ اس کے بعد میں اسے بھول جاؤں گی۔ تب پھر مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہوئی۔ میں نے کہا، کیا؟ فرانہ نے بھویں سکیڑ کر پوچھا۔ تم یہ تو نہیں کہنا چاہتے شہباز کہ تم نے مجھے اس کے بارے میں بتا کر غلطی کی؟ نہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔ تمہارا کوئی دشمن میری نگاہوں کے سامنے آتا اور میں تمہیں اس سے لا علم رکھتا، یہ بالکل غلط بات ہوتی۔ البتہ مجھے یہ چاہیے تھا کہ میں خاموشی سے اس کی گردن اتار کر تمہارے سامنے پیش کر دیتا اور پھر اس کے بارے میں تمہیں تفصیل بتاتا۔ اوہ ڈیئر، تمہیں ابھی ان معاملات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے لیے کافی ہوں۔ میں تمہیں ہر مصیبت سے محفوظ رکھنا چاہتی ہوں۔ تم ابھی ان چکروں میں مت پڑنا۔ تم دیکھ لینا جو کچھ میں نے کہا ہے وہی ہوگا۔ تو پھر میں یہ چاہتا ہوں فرانہ کہ تم اپنے ذہن سے ڈینی مارش کو جھٹک دو اور اس وقت تک کے لیے اسے بھول جاؤ جب تک کہ وہ کسی شکل میں تمہارے سامنے نہ آئے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں سمجھتی ہوں تم یقیناً بور ہو رہے ہو۔ چلو یوں کرتے ہیں، کل کوئی آؤٹنگ کا پروگرام بنا لیتے ہیں۔ ونڈرفل، یہ تم نے میرے دل کی بات کہی۔ کہاں چلو گے؟ جہاں تمہارا دل چاہے۔ جھیل نینسی کیسی رہے گی؟ اوہ، میں اتفاق سے اس طرف کبھی نہیں گیا۔ بہت خوبصورت جگہ ہے۔ سیب کے باغات کا علاقہ ہے، چاروں طرف فضا بے حد حسین ہے۔ تمہیں یقیناً وہاں بے حد لطف آئے گا۔ شب و روز بڑی سست رفتاری سے گزر رہے تھے۔ میں انہی سست رفتاری اس لیے سمجھ رہا تھا کہ ابھی تک میں اپنے کام کے سلسلے میں کوئی ذہانت نہیں دکھا سکا تھا، اور یہ احساس مجھے کچل دے رہا تھا کہ تنظیم کے افراد میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ تاہم جو کچھ بھی ہو رہا تھا اور جس انداز میں ہو رہا تھا اس میں کوئی تبدیلی پیدا کرنا ممکن نہیں تھا۔ ایک خوبصورت لینڈ روز میں بیٹھ کر ہم دونوں جھیل لینسی کی جانب چل پڑے۔ بیروت کے داہنی سمت کے علاقے میں شہر سے تھوڑی دور ایک خوبصورت جگہ ہے۔ اس مقام کو تاریخی حیثیت بھی حاصل ہے۔ جھیل لینسی اس خوبصورت مقام پر واقع ہے۔ بیروت کو قدیم روایات میں ان پہاڑوں کا خاص تذکرہ ہے جو بیرونی حملہ آوروں کو روکنے کے لیے بے جان سپاہی تھے۔ میں نے ان پہاڑوں کی داستانیں سنی تھی۔ آبادی سے کافی دور درختوں کے جھنڈ کے ساتھ ساتھ سڑک جا رہی تھی۔ سڑک سے اتر کر شاید سیبوں کے باغات تھے، کیونکہ سیبوں کی تیز خوشبو یہاں تک آ رہی تھی۔ فرانہ نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے کہا، بس تھوڑا سا آگے چل کر ہمیں بائیں سمت کو گھومنا ہوگا۔ جھیل لینسی ان درختوں کے پیچھے ہے۔ میں نے گردن ہلا دی۔ آگے جا کے فرانہ نے گاڑی سڑک سے اتاری اور تھوڑی دیر بعد ہم درختوں کے درمیان ایک چھوٹی سی شفاف جھیل کے کنارے پہنچ گئے۔ منظر کچھ ایسا خوشگوار تھا کہ دل باغ باغ ہو گیا۔
ہم گاڑی سے اترے اور جھیل کے کنارے پہنچ کر ڈیرا ڈال دیا۔ فرانہ کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لائی تھی۔ ہمارے اعتراف میں سیبوں کی مہک اٹھ رہی تھی جس نے ہواؤں کو کچھ اور خوشگواری بخش دی تھی۔ اس سے قبل یہاں نہیں آئے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں بتا چکا ہوں کہ بیروت میں ایک مسافر کی حیثیت سے آتا ہوں، کچھ عرصہ رہ کر چلا جاتا ہوں۔ بس تم یوں سمجھو یہاں کی فضا سے مجھے ایک انسیت سی ہے، ورنہ کوئی اور مقصد یہاں آنے کا ہوتا نہیں۔ میں نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں یہاں کی فضاؤں کی شکر گزار ہوں جو تمہیں بار بار یہاں کھینچ کر لاتی ہیں، اور بالآخر تم سے میری ملاقات ہو گئی۔ فرانہ نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ بیروت نے پہلی بار میری پذیرائی کی ہے۔ واقعی، اس نے پرمسرت انداز میں کہا، اور میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں نے اسے گھن چکر بنا کر رکھ دیا تھا۔ وہ میری حرکات سے متاثر ہو کر اپنی فطرت کو بھول گئی تھی۔ ویسے جو کچھ میں نے اس کے بارے میں سنا تھا، اس کا مظاہرہ ابھی تک ہوا نہیں تھا۔ وہ کسی قدر خطرناک مشہور تھی، اتنی ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ بارہا یہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میرے سلسلے میں وہ سنجیدہ ہو گئی ہو۔ یہ احساس میرے لیے سہانے روح تھا۔ وقت گزر رہا تھا۔ ہم نے کھانا کھایا اور آرام کرنے لیٹ گئے۔ دفعتاً ہم نے کسی گاڑی کے انجن کی آواز سنی اور دونوں چونک پڑے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، چاروں طرف نگاہیں دوڑانے لگا۔ دور دور تک خاموشی تھی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، تم نے گاڑی کی آواز سنی تھی نا؟ ہاں، ایسا محسوس تو ہوا تھا، میں نے جواب دیا۔ ممکن ہے ہوا کے ساتھ کہیں دور سے آواز آئی ہو، وہ بولی، کیونکہ قرب و جوار میں کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ بس ایسے ہی میں نے سوچا تھا کہ شاید ہماری ہی طرح کوئی اور بھی آ گیا ہو۔ میں نے کہا، ہاں، جھیل لینسی رومانی جوڑوں کی تفریح گاہ ہے۔ عموماً نوجوان لڑکے لڑکیاں ادھر نکل آتے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کس قدر پرسکون اور خوشگوار ماحول ہے؟ سیبوں کی خوشبو کس قدر عمدہ ہے۔ کیا تمہیں سیب پسند ہیں؟ میں نے موضوع بدلنے کی غرض سے کہا۔ کیوں نہیں؟ وہ خوش دلی سے بولی۔ تو ٹھہرو، میں تمہارے لیے توڑ کر لاتا ہوں۔ میں اٹھ کر سیبوں کے باغ کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں مکمل سکوت تھا، لگتا تھا جیسے باغ کا کوئی رکھوالا نہ ہو۔ میں نے چند عمدہ قسم کے سیب توڑے، اور اسی وقت میری نگاہ اس طرف اٹھ گئی جہاں میں فرانہ کو چھوڑ کر آیا تھا۔ میں بری طرح چونک پڑا۔ چند لوگ فرانہ کے نزدیک کھڑے تھے، 3 مرد اور 1 لڑکی تھی، اور میں ان کے ہاتھوں میں پستول صاف دیکھ سکتا تھا۔ میرے ذہن میں پہلا خیال ابھر آیا، کہیں یہ ڈینی مارش کے ساتھی نہ ہوں۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا، اور پھر فیصلہ کر لیا کہ اس وقت فرانہ کی مدد کرنے سے اس کا مجھ پر اعتماد مضبوط ہوگا۔ لیکن تینوں مرد پستول بردار تھے۔ ممکن ہے لڑکی کے پاس بھی پستول ہو۔ اس سے بھیڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا، تاہم یہ کام تو انجام دینا ہی تھا۔ میں ایسی جگہ کا انتخاب کرنے لگا جہاں سے ان کی نگاہوں سے محفوظ رہ کر ان تک پہنچ سکوں۔ درختوں کے جھنڈ ہی اس سلسلے میں کارآمد ثابت ہو سکتے تھے۔ البتہ جھیل تک پہنچنے کے لیے مجھے ذرا طویل راستہ اختیار کرنا پڑا تھا۔ بہرحال میں جھیل کے کنارے لگے ہوئے ان درختوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جن کی جڑوں میں جھاڑیاں بھی اگی ہوئی تھیں، اور ان جھاڑیوں میں چھپا جا سکتا تھا۔ میں اب ان کی آواز بھی بخوبی سن رہا تھا۔ ڈینی مارش اسمتھ کہہ رہی تھی، بکواس کرتی ہو، جھوٹ بول رہی ہو تم یہاں تنہا نہیں آ سکتی ہو۔ ڈیوڈ، تم تلاش کرو، وہ یہیں کہیں ہوگا۔ میں کہتی ہوں میرے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ تم میری فطرت کو اچھی طرح جانتی ہو۔ میں بعض اوقات تنہائیوں کی خواہ ہوتی ہوں۔ فرانہ کی آواز ابھری۔ ہاں مارگریسا، میں تیری فطرت کو اچھی طرح جانتی ہوں، ڈینی مارش نے کہا، اور فرانہ خاموش ہو گئی۔ ڈینی مارش کا ایک ساتھی جو غالباً ڈیوڈ تھا، ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، پھر وہ آہستہ آہستہ درختوں کی سمت چل پڑا۔ میں نے صرف ایک لمحے میں فیصلہ کیا اور اپنی جگہ چھوڑ دی۔ میں بھی درختوں کے تنوں کی آڑ لیتا ہوا اس جانب چل پڑا، اور انتہائی کامیابی سے اس کا تعاقب کر کے مناسب موقع کی تلاش میں رہا۔ چند ہی لمحوں میں مجھے موقع مل گیا۔ ڈیوڈ کے لیے وہ لمحہ انتہائی حیرت ناک تھا، جب اچانک میں نے عقب سے اس کی گردن پر ایک ہاتھ رسید کیا، دوسرا ہاتھ اس کے پستول پر ڈال دیا۔ وہ اتنا جاندار آدمی ثابت نہیں ہوا، جبکہ میں ایک تربیت یافتہ نوجوان تھا، اور مجھے تنظیم نے بڑی حوصلہ مندی اور جرأت بخشی تھی۔ چنانچہ ڈیوڈ میری اس ضرب کی تاب نہیں لا سکا۔ دوسرے ہی لمحے زمین پر ڈھیر ہو گیا۔
میں نے اطمینان سے اس کے ہاتھ سے پستول لیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا جھاڑیوں کے جھنڈ کے قریب پہنچ گیا۔ وہ دونوں آدمیوں نے اپنے پستول جیب میں رکھ لیے تھے اور فرانہ کے ہاتھ اس کی پشت پر کس دیے گئے تھے۔ اب کیا کرنا ہے؟ ایک نے ڈینی مارش سے پوچھا۔ اس کا ساتھی مل جائے تو دونوں کو اسی جگہ ٹھکانے لگا دیتے ہیں، ڈینی مارش بلا تامل بولی۔ ڈیوڈ ابھی تک واپس نہیں آیا، دوسرے آدمی نے کہا۔ تینوں گردنیں اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اب میرے پاس بہترین موقع تھا۔ میں نے دبے پاؤں جھاڑیوں کی آڑ میں آ کر بجلی کی مانند چھلانگ لگائی۔ میری بھرپور لات ڈینی مارش کی گردن پر اور کمر پر پڑی اور میں ان دونوں پر جا پڑا۔ ڈینی مارش کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ وہ منہ کے بل گر گئی۔ میں نے پھرتی سے دونوں آدمیوں کے ہاتھوں سے پستول کھینچ لیے اور وہ ہونقوں کی طرح مجھے دیکھنے لگے۔ ہاتھ اٹھا دو، میں نے سرد لہجے میں کہا، لیکن جیسے ہی میری بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی تب میں نے ان میں سے ایک کی پیشانی کا نشانہ لے کر کہا، ہاتھ اٹھا دو ورنہ تمہاری کھوپڑی کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ انہوں نے جھٹ ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ ڈینی مارش کا بھی اپنے لباس جھاڑتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہوئی اور منہ کھولے مجھے دیکھنے لگی۔ اوہ تم، اس کی غراتی ہوئی آواز ابھری۔ ہاں یہ میں ہوں، میں نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی اور فرانہ کے حلق سے ایک قہقہا نکل گیا۔ اب بولو دھوکے باز عورت، کیا خیال ہے تمہارا؟ کیا میں نے پانسا نہیں پلٹ دیا؟ فرانہ نے تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ ڈینی کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلی، وہ شاید ڈیوڈ کی منتظر تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ڈیئر فرانہ، اس کا ایک ساتھی غالباً میری تلاش میں درختوں کی طرف گیا تھا۔ اوہ اس سے ہوشیار رہو۔ فرانہ ایک دم چیخ اٹھی، ہوشیاری کی بات نہیں کرو، میں پہلے ہی ہوشیار تھا، وہ ایک درخت کے نیچے بے ہوش پڑا ہوا ہے، میں نے جواب دیا اور فرانہ نے قہقہا لگایا۔ لاؤ پستول مجھے دو، میں آج ہی فیصلہ کیے دیتی ہوں، مگر تم پہلے میرے ہاتھ تو کھول دو، اس نے ہنسی ختم ہونے پر سنجیدگی سے کہا۔ ایسی جلدی کیا ہے ڈیئر فرانہ، ذرا ان لوگوں سے کچھ باتیں تو کر لیں، میں نے مزے لیتے ہوئے کہا۔ حالات کا رخ بدل چکا ہے، ہم ان سب کو یہیں قتل کر دیں گے اور ان کی لاشوں کو جھیل میں پھینک دیں گے، اس کے بعد میں دیکھوں گی کہ ہینڈرک کتنے پانی میں ہے، فرانہ نے دانت پیس کر کہا۔ ڈینی مارش اپنی جگہ بیٹھ گئی اور اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ چند لمحے وہ اسی طرح بیٹھی رہی، پھر گردن اٹھا کر مغموم آواز میں بولی، مارگیسیا، تم ہینڈرک سے واقف ہو، تو نے کیا سمجھا تھا ذلیل؟ کیا تیرے خیال میں اتنی بے وقوف ہوں کہ تیری پشت پر موجود ہاتھ کو دیکھ نہ سکوں جس کے اشارے پر تو کٹ پتلی کی طرح ناچ رہی ہے؟ تم مجھ سے اس حد تک واقف ہو مجھے معلوم نہیں تھا، ڈینی نے کمزور آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آہستہ سے کہا، مارگیسیا، کیا تم ہینڈرک کو جانتی ہو؟ اگر جانتی ہو تو مجھے قصوروار کیوں سمجھتی ہو؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ فرانہ نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ تم جانتی ہو کہ ہینڈرک کیسا انسان ہے اور اس کے شکنجے میں پھنسے ہوئے لوگوں کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے؟ اس وقت تک کوئی بات نہیں تھی مارگیسیا جب تک تم نے ہینڈرک کا نام نہیں لیا تھا۔ مجھے ہدایات ملی تھی مارگیسیا کہ میں اس کا نام ہمیشہ صیغہ راز میں رکھوں، لیکن اب جب کہ تم خود سبھی اسے جانتی ہو تو پھر میری زبان پر پابندی بے مصرف ہے۔ میں ہینڈری کی اعلی کار ہوں اور یہ اسی کا حکم تھا کہ میں سامنے رہ کر تمہیں قتل کر دوں اور اگر کوئی الجھن پیش آئے تو تمہارے قتل کا الزام اپنے سر لے لوں۔ مارگیسیا، تم جانتی ہو کہ مجھے تم سے کوئی پرخاش نہیں، میں مجبور تھی، انتہائی مجبور۔ ہینڈرک بے حد کمینہ انسان ہے، میں اس کے ہاتھوں بے بس تھی۔ ڈارلنگ فرانہ، میرا کوئی قصور نہیں، یقین کرو میں بے حد مجبور تھی۔ ڈینی مارش رونے لگی۔ ایک لمحے کے لیے میری نگاہیں فرانہ کی طرف اٹھیں، وہ کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ڈینی مارش مسلسل رو رہی تھی۔ میں نے لہجے میں ہمدردی پیدا کر کے کہا، کیا تم واقعی مجبور تھیں ڈینی ڈیئر؟ اور یہ مسٹر ہینڈرک کون ہے؟ فرانہ ہینڈرک کو بخوبی جانتی ہے، ڈینی مارش روتے ہوئے بولی۔ کیوں فرانہ، تم نے کبھی مجھ سے اس کا تذکرہ نہیں کیا؟ میں نے فرانہ سے کہا اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ میری اداکاری کو سمجھ گئی، بس کبھی ذکر نہیں آیا تھا اس کا، لیکن میں اس مکار کو مجبور نہیں سمجھتی۔ یقین کرو مارگیسیا، یقین کرو، میں اس کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنی ہوئی ہوں، میں
میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں، ڈینی کہنے لگی۔ میں نے غیر محسوس انداز میں دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے تھے۔ بظاہر یہی معلوم ہو رہا تھا کہ میں نے یوں ہی ہاتھ پیچھے کر لیے ہیں، لیکن میرے ہاتھ اپنا کام دکھا چکے تھے۔ میں نے دونوں پستولوں کے چیمبر کھول کر کارتوس نکال لیے تھے اور یہ کارتوس آہستہ آہستہ اپنے پیچھے ذرا دور جھاڑیوں کی طرف اچھال دیے تھے۔ ڈینی، دل تو نہیں چاہتا تمہاری بات پر یقین کرنے کے لیے، لیکن اگر تم کہتی ہو تو میں تمہاری بات مانے لیتی ہوں۔ اب مجھے یہ بتاؤ، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ مجھے معاف کر دو مارگیسیا، مجھے معاف کر دو۔ تم ان تینوں آدمیوں کو قتل کر دو کیونکہ یہ ہینڈریک کے ساتھیوں میں سے ہیں، لیکن میں اس کے چنگل سے نکلنا چاہتی ہوں۔ میں یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں گی، اتنی دور پھر اس کے ہاتھ نہیں آ سکوں۔ اگر تقدیر نے ساتھ نہ دیا اور میں ہینڈریک کے ہاتھ لگ گئی تو پھر جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایک آدمی چیخ کر بولا، ہم بھی تو مجبور تھے ڈینی، اگر تم ہینڈریک کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہو تو ہمیں بھی اپنے ساتھ رکھو، ہم پورے خلوص سے تمہارا ساتھ دیں گے۔ تم مصیبت میں ہمارا ساتھ چھوڑ رہی ہو ڈینی، ایسا مت کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ رہیں گے، خواہ تم خاتون فرانہ کے ساتھ کیوں نہ شامل ہو جاؤ۔ لو، یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا، حالانکہ تم لوگ مجھے اور فرانہ کو قتل کرنے آئے تھے، میں نے زہرخند سے کہا۔ اس نے جواب دیا، آئے تھے، بے شک آئے تھے، ہم شروع ہی سے تمہارا تعاقب کر رہے تھے خاتون فرانہ کی کوٹھی کے برابر نگرانی کی جا رہی تھی۔ تم لوگوں نے براؤڈے پر ریڈ کیا تھا، ہم وہاں سے نکل بھاگے، لیکن اس کے فوراً بعد ہم نے تمہارا تعاقب شروع کر دیا تھا۔ ہمیں اعتراف ہے کہ اگر ہمیں موقع مل جاتا تو ہم تمہیں ضرور قتل کر دیتے، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے، تمہارا دل چاہے تو معاف کر دو۔ کیا خیال ہے فرانہ؟ میں نے فرانہ سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، میں بھی بلا وجہ خون خرابہ پسند نہیں کرتی، لیکن ان لوگوں پر بھروسہ کس طرح کیا جائے؟ جس طرح چاہو آزما لو ڈیئر مارگیسا۔ ڈینی مارش بولی، ہم تمہارے گروہ میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، خدا کے لیے فرانہ ہمیں اس عذاب سے نجات دلا دو، خدا کے لیے۔ میرا خیال ہے ہمیں ان پر اعتبار کر لینا چاہیے فرانہ۔ میں نے کہا، تم فرانہ کے ہاتھ کھول دو اور اس کے بعد تم لوگ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ڈینی جلدی سے فرانہ کی طرف لپکی۔ فرانہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے الجھن کے آثار ابھرے، لیکن وہ خاموش رہی۔ ڈینی نے اس کے ہاتھ کھول دیے اور میں نے دونوں پستول اس کی جانب بڑھا دیے۔ یہ لو اپنے پستول اور سنو، آئندہ کبھی مادام مارگیسیا فرانہ کے راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا۔ ایسا ہی ہوگا۔ ڈینی نے مزمحل انداز میں دونوں پستول لے لیے، 2 قدم آگے بڑھی، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ پلٹ پڑی۔ اس کا چہرہ کھل گیا تھا اور آنکھوں میں ایک شوخ چمک نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا، کیا خیال ہے ڈیئر، اب تم یوں کرو کہ اپنا ہاتھ بلند کر دو۔ یہ کیا؟ میس نے مصنوعی حیرت سے کہا۔ فرانہ بھی آنکھیں پھاڑ کر ڈینی مارش کو دیکھنے لگی۔ بس ڈیئر، حالات کا تقاضا ہے، تمہارا کیا خیال تھا؟ کیا میں ہینڈرک سے کبھی غداری کر سکتی ہوں؟ ہرگز نہیں میری جان، ہرگز نہیں۔ میں نے تمہارے بارے میں سنا تھا کہ تم بے حد چالاک عورت ہو مارگیسیا، لیکن اب تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ ڈینی تم سے زیادہ چالاک ہے، اور اس پروفیشن میں تمہیں نہیں، ڈینی کو ماسٹر ہونا چاہیے۔ اور تم کرائے کے ٹٹو، تم ہو تو شاندار آدمی، ایک بار مجھے دھوکہ دے کر نکل آئے۔ اگر تم وہ رقم قبول کر لیتے جو میں تمہیں پیش کر رہی تھی تو شاید میں تمہارے فریب میں نہ آتی، لیکن مجھے اعتراف ہے کہ تم رقم قبول نہ کر کے جس ایمانداری کا ثبوت دیا تم نے، اس نے مجھے تمہاری طرف سے بے نیاز کر دیا۔ لیکن ایسا صرف ایک بار ہوتا ہے۔ میں تمہاری ذہنی قوتوں پر حاوی ہوں، چنانچہ اب تم جہنم رسید ہو جاؤ، اور میں تم دونوں کے سلسلے میں زیادہ رسک نہیں لے سکتی۔ ڈینی، ہم نے تم پر اعتبار کیا تھا، میں نے کہا۔ یہی تو تمہاری حماقت تھی، احمق آدمی۔ ڈینی نے پستول سیدھا کر لیا اور میں نے فرانہ کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ تم نے جلد بازی کی شہباز، تمہیں پستول اس کے حوالے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ میں جانتی ہوں یہ بڑی ہی کمینی ہے، ہوگی، لیکن فرانہ ڈیئر، اس کمینی کو اپنے ہی ہاتھوں خودکشی کرنا ہوگی، یہ میرا فیصلہ ہے، میں نے کہا، اور ڈینی چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے پستول کا رخ میری طرف کیا اور بولی، میں جو کچھ بھی ہوں، لیکن اپنی زندگی اب ختم ہی سمجھو۔ بے وقوف عورت، دونوں پستول خالی ہیں، میں نے کہا، اور ڈینی یک لخت بوکھلا گئی۔
اب شاید اسے پستولوں کے وزن کا بھی اندازہ ہوا تھا۔ جلدی سے اس نے اپنے ایک ساتھی کی طرف پستول اچھالا۔ دیکھو، اسے دیکھو، کیا یہ خالی ہے؟ اس کے ساتھی نے پستول چیک کیا اور اس کا رنگ فق ہو گیا۔ خالی ہے؟ ڈینی نے بے صبری سے پوچھا۔ ہاں، اس کے ساتھی نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ دوسرا پستول بھی دیکھ لو ڈینی۔ اسمتھ مارش، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور وہ ہونٹ چبانے لگی۔ فرانہ کی آنکھوں میں زندگی کی رمق لوٹ آئی تھی۔ اس نے چہکتے ہوئے کہا، کارتوس کہاں گئے شہباز؟ اسی وقت نکال لیے گئے تھے مادام فرانہ جب یہ میرے ہاتھوں میں آئے تھے، اور مجھے اس میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ہلکا سا قہقہ لگا کر وہ پستول نکال لیا جس میں ڈینی کے بے ہوش ساتھی کے پاس سے میں لایا تھا۔ لاؤ پستول مجھے دے دو، فرانہ بولی، اور میں نے پستول اس کے حوالے کر دیا۔ تم ان تینوں کو اچھی طرح کس دو، اور اسے بھی جو بے ہوش پڑا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں میں نے ان تینوں کو بے بس کر دیا اور پھر اس شخص کو گھسیٹ کر لے آیا جو اب بھی بے ہوش تھا۔ چلو تم لوگ اس گاڑی میں بیٹھو، چلو، اور سنو، اسے بھی گھسیٹتے ہوئے لے چلو، فرانہ نے پستول کو جنبش دے کر کہا۔ تینوں لینڈ کروزر کے عقبی حصے میں بیٹھ گئے۔ میں نے بے ہوش آدمی کو ڈگی میں ڈال کر چابی لگا دی۔ شہباز، تم گاڑی چلاؤ گے، میں پیچھے بیٹھوں گی، فرانہ نے کہا۔ اوکے مادام، میں نے سعادت مندی سے کہا اور آگے جا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ فرانہ پستول سنبھالے بیٹھی تھی۔ لینڈ کروزر چل پڑی۔ میرا ذہن خالی خالی سا تھا۔ ان واقعات کے بارے میں کچھ سوچنا بیکار تھا۔ جو کچھ ہو رہا تھا ٹھیک ہو رہا تھا۔ فرانہ ان لوگوں کے ساتھ جو بھی سلوک کرے، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم شہر میں داخل ہو گئے۔ گھر پہنچ کر فرانہ نے ملازموں کو بلایا اور ان چاروں کو گاڑی سے اتار لیا گیا۔ ڈگی میں چوتھے آدمی کو بھی ہوش آ گیا تھا۔ فرانہ نے ملازموں کو ان لوگوں کے بارے میں ہدایات دیں اور پھر میرا بازو پکڑ کر اندر داخل ہو گئی۔ اس نے نشست گاہ کو رخ کیا اور وہاں جا کر ایک صوفے پر گر گئی۔ کیا بات ہے فرانہ ڈیئر؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ شہباز، کیا تم مجھے الماری سے شربت نکال کر دے سکتے ہو؟ ضرور، میں نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا اور الماری سے شربت نکال کر اسے پیش کیا۔ تم ایسے وقت میں بھی نہیں پیو گے؟ وہ تقریباً آدھا گلاس حلق میں انڈیلتے ہوئے بولی۔ میں بالکل پرسکون ہوں، مجھے ان واقعات کی توقع نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے یہ لوگ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس نے آدھا گلاس خالی کر کے کہا۔ میں نے ڈینی کے اس حد تک آگے بڑھنے کے بارے میں سوچا نہیں تھا۔ تم نے بے مثال پھرتی اور دلیری کا مظاہرہ کیا۔ تمہارے ذہن میں سچویشن کو سمجھ کر کام کرنے کی بھرپور صلاحیت ہے، اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آدمی بیک وقت ذہین بھی ہو اور طاقتور بھی۔ اوہ، یہ کوئی خاص کام نہیں تھا فرانہ۔ کبھی اگر فرصت پیش آئی یا ضرورت پیش آئی تو کوئی بڑا کام لے لینا مجھ سے۔ ضرور، اس نے پورا گلاس خالی کر دیا۔ ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرو گی؟ میں نے پوچھا۔ فیصلہ کروں گی ابھی، فی الحال انہیں یہاں سے ہٹا دیتی ہوں۔ یہ ابھی میری قید میں رہیں گے۔ ان سے تو ہمیں بہت سی معلومات حاصل ہوں گی ہینڈرک کے بارے میں۔ ہینڈرک، کبھی مجھے اس کے دیدار تو کرا دو، مجھے ایسے لوگوں سے ملنے کا بہت شوق ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد فرانہ نے ایک نمبر ڈائل کیا اور ریسیور کان سے لگا لیا، پھر گلا صاف کر کے بولی، فرانہ بول رہی ہوں، جگر، یہاں کچھ خطرناک قیدی ہیں، انہیں لے جاؤ۔ ہاں، فوراً، میں انہیں یہاں سے ہٹانا چاہتی ہوں۔ ویگن لے آؤ۔ ان کی تعداد 4 ہے، 1 عورت اور 3 مرد۔ خود دیکھ لینا، وہ تمہارے لیے اجنبی نہیں ہوں گے۔ ہاں، وہ تمہاری تحویل میں رہیں گے۔ نہیں، بس اور کام نہیں ہے، جلدی کرو۔ اوکے، اس نے ریسیور رکھ دیا اور میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، تمہاری دریافت میری زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ اب ایسی کوئی خاص بات بھی نہیں ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ میں جانتی ہوں ہنی، میری آنکھوں نے تمہارے چہرے کا وہ سکون دیکھا ہے جو قابل رشک ہے۔ جو اتنے خطرناک حالات میں بھی پرسکون رہے، وہ عام آدمی نہیں ہوتا۔ مجھے تمہارے تعاون پر فخر ہے۔ میں تمہارا خادم ہوں فرانہ، ایسی باتیں کر کے مجھے شرمندہ مت کرو، میں نے انکسار سے کہا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، میں گہری نیند سو رہا تھا کہ دفعتاً فرانہ کی چیخ میرے کانوں سے ٹکرائی، پھر دوسری چیخ، اور میں نے پھرتی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اسی وقت میرے سر کی پشت پر ایک ضرب پڑی اور پھر کلوروفارم بھرا رومال میری ناک پر رکھ دیا گیا۔
ڈوبتے ہوئے ذہن سے میں نے فرانہ کی ایک اور کربناک چیخ سنی۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا۔ آنکھ کھلی تو عجیب سا شور سنائی دیا۔ شور کے ساتھ میں ہل بھی رہا تھا۔ چند لمحات تو ذہن سائیں سائیں کرتا رہا، پھر حواس کچھ بحال ہوئے اور میں نے غور کیا تو آواز کسی انجن کی تھی، گویا میں کسی چلتی ہوئی مشینی چیز میں تھا، شاید اسٹیمر تھا۔ میرا خیال درست نکلا، میں اسٹیمر ہی میں تھا۔ قریب ہی کسی کے گفتگو کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے آنکھوں میں جھری پیدا کر کے دیکھا، 2 آدمی بیٹھے شراب نوشی کر رہے تھے۔ شکل و صورت سے یورپین باشندے معلوم ہوتے تھے، خاصے قوی ہیکل تھے دونوں۔ احساسات کچھ اور جاگے تو ہاتھ بندھے ہوئے لگے، دونوں ہاتھ پشت پر کس دیے گئے تھے، لیکن بندش میں وہ ہوشیاری نہیں دکھا سکے تھے۔ میں نے غیر محسوس انداز میں کوشش کی اور دونوں ہاتھوں کی رسیاں ڈھیلی ہو گئیں۔ یہ فن بھی مجھے تربیت کے دوران ہی سکھایا گیا تھا۔ اگر ہوش و حواس کے عالم میں میرے ہاتھ باندھے جاتے، پھر تو ہاتھوں کے بندھے رہنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ تاہم اس وقت بھی کام چل گیا تھا، لیکن میں نے ہاتھ اسی پوزیشن میں رہنے دیے، دونوں کی گفتگو سننے کی کوشش کرنے لگا۔ ان کی باتیں بے ربط تھیں اور ان سے میں کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد میں ان واقعات کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ اس وقت سورج چمک رہا تھا، جبکہ جس وقت میں بے ہوش ہوا تھا تو رات تھی۔ کلوروفارم کی بو کو میں نے بخوبی پہچان لیا تھا اور اس کے اثرات اب سبھی میرے ذہن پر تھے۔ پھر میں نے فرانہ کے بارے میں سوچا۔ اس کی چیخیں بے ہوش ہونے سے قبل میرے کانوں میں پڑی تھیں۔ اس کا مطلب تھا وہ بھی ان کی قید میں ہوگی، اور یہ لوگ، یہ ہینڈرک اور ڈینی کے ساتھی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوں گے۔ 100% یہ وہی لوگ تھے۔ معاملات رخ بدل چکے تھے۔ اب تک میں نے فرانہ کا ساتھ دیا تھا اس خیال کے تحت کہ تنظیم صرف فرانہ کے بارے میں معلومات چاہتی تھی۔ ممکن ہے یہ صرف تنظیم کے بڑوں کا شبہ ہو۔ فرانہ کی شخصیت ان کی نگاہ میں مشکوک تھی۔ کیا شبہ تھا انہیں فرانہ پر؟ فرانہ بظاہر تو ایک جرائم پیشہ عورت نظر آتی تھی، صرف اسمگلر، اور اس کی پراسرار سرگرمیاں صرف اسمگلنگ تک محدود تھیں۔ اس فیلڈ میں اس کے دشمن بھی تھے۔ ممکن ہے تنظیم کو صرف غلط فہمی ہو۔ بہرحال یہ میری کوشش تھی ان لوگوں کے لیے۔ یہ اس عظیم مقصد کی جانب پہلا قدم تھا اور میں اس سلسلے میں کوئی سقم نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ مجھے حالات کی بالکل پرواہ نہیں تھی اور مجھے آخری دم تک فرانہ کا ساتھ دینا تھا تاکہ اس کا مکمل اعتماد حاصل کر لوں۔ اس وقت نہ جانے وہ کہاں ہے، ممکن ہے اسی اسٹیمر میں ہو۔ اسٹیمر کی رفتار سست ہونے لگی، شاید وہ ساحل پر پہنچ گیا تھا۔ میں نے سوچا بے ہوش رہنے کی اداکاری کروں یا ہوش میں آ جاؤں، دونوں میں سے کون سی بات زیادہ بہتر رہے گی؟ پھر فیصلہ کیا کہ ہوش میں آ جانا چاہیے، کم از کم صورتحال کا اندازہ تو رہے۔ چنانچہ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ دونوں میری طرف متوجہ نہیں تھے، شاید باہر جانے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ میں نے حلق سے ایک کرہ نکالی اور دونوں اچھل پڑے۔ وہ ایک ساتھ میری طرف گھوم گئے۔ اوہ، ہوش آ گیا، ان میں سے ایک نے بے اختیار کہا۔ تم رکو، میں باہر دیکھتا ہوں، دوسرے نے کہا، اور مجھ پر نگاہ ڈال کر باہر نکل گیا۔ میں اس شخص کو دیکھ رہا تھا جو میرے سامنے تھا اور کس قدر اضطرابی کیفیت کا شکار تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے خاموشی مناسب نہیں سمجھی۔ بہرا ہوں اور گنگا بھی، اس نے جواب دیا۔ اوہ، بڑا افسوس ہوا تم سے مل کر، میں نے برجاستہ کہا اور وہ مسکرانے لگا۔ کب سے ہے یہ کیفیت؟ جب سے مجبوریاں دامن گیر ہوئیں، اس نے جواب دیا۔ ہاں، مجبوریاں ایسی ہی چیز ہوتی ہیں۔ اب کچھ دیر کے بعد تم لنگڑے اور لولے بھی ہو جاؤ گے، میں نے کہا۔ خیر، اب اتنا بھی مجبور نہیں ہوں، وہ منہ بگاڑ کر بولا۔ ہاتھ کھول دو میرے۔ کچھ کہا تم نے؟ وہ کان پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ ظرف الطبع شخص معلوم ہوتا تھا۔ میں مسکرانے لگا۔ اسٹیمر رک گیا تھا اور دوسرا آدمی بھی واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا۔ وہ آؤ چلیں، اس نے کہا، اور پھر دونوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ میں خاموشی سے ان کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ حالات کو جانے بغیر کسی قسم کی ہنگامہ آرائی بھی مناسب نہیں تھی۔ ان لوگوں کے بارے میں اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیں گے، چنانچہ خاموشی بہتر تھی۔ وہ ایک سنسان ساحل تھا۔ نزدیک ہی سیاہ رنگ کی وین کھڑی تھی جس پر کوئی نمبر پلیٹ نہیں تھی۔ مجھے وین پر چڑھنے میں مدد دی گئی اور پھر وہی دونوں افراد میرے ساتھ آ بیٹھے جو اسٹیمر میں موجود تھے۔
تیسرا شخص وین کے اگلے حصے میں چلا گیا اور وین اسٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ فرانہ کہاں ہے؟ کیا تم اسے بھی اغوا کر لائے ہو؟ میں نے بے اختیار پوچھا اور دونوں چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ پھر اسی شخص نے مسکرا کر کہا جس سے میری پہلے بات چیت ہو چکی تھی، بدقسمتی سے میرا ساتھی بھی گنگا ہے۔ اب یہ تو بد اخلاقی ہے، کم از کم تم لوگوں کو براہ کرم ایسا کوئی سوال نہ کریں جو ہمارے اور تمہارے درمیان کسی ناخوشگوار احساس کو جنم دے۔ ہم معمولی سے لوگ ہیں، ہماری زبانیں کٹی ہوئی ہیں، اس شخص نے کہا، اور میں گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ اتنے شریف مجرم ذرا کم ہی نظر آتے ہیں، بہرحال واقعات خود بخود سامنے آ ہی جائیں گے۔ بند وین تھی، اس لیے راستوں کا تعین بھی ممکن نہیں تھا اور یہ نہیں معلوم ہو سکتا تھا کہ کون سا علاقہ ہے، اسی لیے میں نے ایسی کوئی کوشش بھی نہیں کی اور آنکھیں بند کر لیں۔ سفر تقریباً 10-15 منٹ جاری رہا، پھر وین کسی عمارت میں داخل ہو گئی۔ آہنی گیٹ کھلنے کی آواز کانوں میں ابھری تھی۔ پھر وین رک گئی، انجن بند ہو گیا اور وہ لوگ دروازہ کھول کر نیچے اتر گئے۔ مجھے بھی نیچے اتار لیا گیا۔ سیاہ ٹائلوں سے بنی ہوئی چوڑی سیڑھیاں تھیں جو صدر گیٹ تک جاتی تھیں۔ گیٹ کے بعد ایک وسیع ہال نظر آیا جس میں کچھ لوگ موجود تھے۔ میں نے بغور انہیں دیکھا۔ ایک دراز قامت شخص نے آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ہیلو مسٹر شہباز۔ ہیلو، میں نے آہستہ سے کہا۔ مجھے پہچانا؟ نہیں، میں نے جواب دیا، حالانکہ میں آپ کو اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ وہ بولا، یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے۔ میں نے ہونٹ سکیڑ کر کہا، واقعی اس میں کوئی شک نہیں، یوں بھی بڑے آدمی چھوٹے لوگوں پر ذرا کم ہی توجہ دیتے ہیں، تاہم مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ آپ نوجوان ہیں اور دنیا بے حد دلکش ہے، اسے دیکھنے کی خواہش کسے نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں ابھی آپ نے دنیا بہت کم دیکھی ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر آپ نے دنیا اچھی طرح دیکھی ہوتی تو مجھے بھی پہچان ہی لیتے۔ میں نے اس شخص کی طرف رخ کر کے کہا جس سے اسٹیمر میں گفتگو ہوتی رہی تھی، یہ گونگے اور بہرے نہیں ہیں؟ وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ کیا کہہ رہے ہیں مسٹر شہباز؟ مجھے دنیا کی ترغیب دینے والے نے اس شخص سے پوچھا۔ اوہ کچھ نہیں جناب، بس ایسے ہی ہوں۔ بہرحال اب آپ آرام کریں، تفصیل سے آپ سے بات چیت ہوگی، لے جاؤ، اس شخص نے کہا اور مجھے وہاں سے ہٹا لیا گیا۔ ہال کے آخری سرے پر اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ ان کے اشارے پر میں سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ عمارت بہت شاندار تھی۔ اوپری منزل پر ایک چوڑی راہداری سے گزرتے ہوئے بالآخر ہم ایک کمرے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ آئیے، میرے شناسا شخص نے کہا اور مجھے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے کہا، مسٹر شہباز، براہ کرم ہمیں کسی غلط اقدام پر مجبور نہ کریں، اس کمرے میں آرام کریں، میرا خیال ہے آپ کو بہت زیادہ الجھن محسوس نہیں ہوگی۔ ایک الجھن تو برقرار ہے ابھی تک، میں نے کہا۔ کیا؟ اس شخص نے پوچھا اور میں نے گھوم کر بندھے ہوئے ہاتھ اس کے سامنے کر دیے۔ اوہ، میرا خیال ہے ہاتھ بندھے رہنے کی ضرورت نہیں رہی اب، اس نے اپنے ساتھی سے کہا۔ تمہاری مرضی ہے، کھول دو، اس کے ساتھی نے جواب دیا اور میرے دوست نے میرے ہاتھ کھول دیے۔ پھر وہ دونوں باہر نکل گئے۔ جو ہی وہ دروازہ بند کر کے وہاں سے نکلے، میں نے بھی دروازہ اندر سے بند کر لیا اور اس خوبصورت کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا، وہ چاروں طرف سے بند تھا سوائے اس دروازے کے، اور یقینی طور پر وہ دروازے پر بہرے کا معقول بندوبست کر دیا گیا ہوگا۔ البتہ چھت کے قریب ایک روشن دان موجود تھا، لیکن اس قدر کشادہ نہیں کہ اس کے ذریعے فرار کی کوشش کامیاب ہو سکے۔ میں نے بیکار بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا، کمرے کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ خوبصورت مسحری کی ساخت، اس پر بچھے ہوئے گدے اور گدے پر بنے ہوئے مونوگرام سے اسے بنانے والی کمپنی کا نام معلوم ہو جاتا تھا، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جسے میں کوئی نتیجہ اخذ کر سکتا۔ ایک طرف ڈریسنگ ٹیبل رکھی ہوئی تھی، ایک رائٹنگ ٹیبل بھی تھی جس کے اوپر قلم اور پیڈ وغیرہ رکھے ہوئے تھے، لیکن یہ ساری چیزیں بے مقصد سی تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ جس کمرے میں انہوں نے مجھے قید کرنے کا انتظام کیا ہے، وہاں کوئی ایسی چیز یقیناً نہیں چھوڑی ہوگی جس سے ان کی اپنی شخصیت کا پردہ چاک ہو سکے۔ کچھ دیر تلاشی لینے کے بعد میں ایک گہری سانس لے کر آرام دہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ کلوروفارم بڑی منحوس چیز ہوتی ہے، ذہن پر اس کے اثرات بڑی دیر تک رہتے ہیں۔ میں کئی گھنٹے بے ہوش رہا تھا،
جس کا ثبوت اس بات سے ملتا تھا کہ بے ہوشی کے وقت رات تھی اور اب دن کا وقت تھا۔ صوفے پر میں کافی دیر تک بیٹھا رہا اور اس کے بعد وہاں سے اٹھ کر مسحری پر پہنچ گیا۔ فی الوقت اور کوئی مصروفیت نہیں تھی، لہذا آرام کرنا مناسب تھا۔ مسحری پر لیٹا چھت کو گھورتا رہا۔ دماغ خیالات کا مسکن بنا ہوا تھا۔ چاروں طرف سے خیالات کے پرندے آ کر یہاں بسیرا کر رہے تھے۔ سوچنے کے لیے بہت کچھ تھا، بس سکون کے لمحات ہونے چاہیے، لیکن میں صرف تنظیم کے بارے میں سوچنا چاہتا تھا۔ خاصا وقت گزر گیا تھا، تنظیم کے کسی فرد نے مجھ سے کوئی رابطہ قائم نہیں کیا تھا۔ بہرحال میں اپنا کام کر رہا تھا اور ابھی تک نہایت جاں فشانی سے فرانہ کا اعتماد بحال رکھے ہوئے تھا۔ آگے کچھ بھی ہو۔ کافی وقت گزر گیا، پھر باہر کچھ آہٹیں سنائی دیں۔ میں چونک پڑا۔ دروازہ ابھی تک اندر سے بند تھا، میں اسے کھولنا بھول گیا۔ چند لمحوں کے بعد دروازے پر دستک سنائی دی اور پھر ایک کرخت آواز ابھری، دروازہ کھولو۔ میں اطمینان سے نیچے اترا، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ 3 آدمی تھے، لیکن تینوں نئے تھے۔ ان میں سے ایک پہلوان نما گنجا تھا، جس کا کسرتی بدن بہت شاندار تھا۔ وہ کلائیوں پر چمڑے کی پٹیاں چڑھائے ہوئے تھا اور چست لباس میں تھا۔ دونوں آدمیوں کے ہاتھ میں پستول تھے۔ میں انہیں دیکھ کر ہنس پڑا۔ کمال ہے، آپ لوگ ٹینک اور بختر بند گاڑیاں نہیں لائے، اس طرح تو آپ کی زندگی شدید خطرے میں ہے، میں نے تمسخراً کہا۔ دروازہ کیوں بند کیا تھا؟ ان میں سے ایک نے کرخت لہجے میں کہا۔ یہاں سے فرار ہونے کے لیے سرنگ کھود رہا تھا، میں نے شگفتہ مزاجی سے جواب دیا۔ بہت چہک رہے ہو، زبان ہمیشہ کے لیے بند بھی کی جا سکتی ہے، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، کوشش کر لو، میں نے شانے جھٹک کر کہا۔ ضرور کی جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے بغیر ہی کام چل جائے۔ ڈینی مارش اسمتھ کہاں ہے؟ اس دوسرے شخص نے پوچھا۔ ہینا لولو میں نے جواب دیا۔ اس بدتمیزی پر تمہاری زبان بھی کاٹ کر پھینکی جا سکتی ہے، پہلے آدمی نے غضبناک ہو کر کہا۔ تم لوگ شکل سے ہی مسخرے معلوم ہوتے ہو، جو کیا جا سکتا ہے وہ کرو، ان انکشاف کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ غضبناک شخص نے پستول سیدھا کر لیا، لیکن دوسرے آدمی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم اپنی انرجی کیوں ضائع کر رہے ہو؟ آرگن اپنا کام خود کر لے گا، اس نے کہا اور اس کے ہاتھ سے پستول لے لیا۔ کسرتی بدن کا جلاد نما شخص ابھی تک اطمینان سے کھڑا ہوا تھا، جیسے ان باتوں سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ تب اس شخص نے، جو کسی قدرے ٹھنڈے دماغ کا انسان تھا، اس سے کہا، آرگن یہ تمہارا ہی کیس ہے۔ جو حکم چیف، لیکن یہ جگہ تنگ ہے، پہلوان نما شخص نے گردن خم کر کے کہا۔ اس کی آواز بہت باریک تھی، مجھے ہنسی آ گئی۔ واہ، یہ میاؤں میاؤں کرنے والا ہاتھی میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔ آرگن اس کے جبڑے توڑ دو، گرم دماغ والے نے جھلا کر کہا۔ کھلی جگہ درکار ہے ماسٹر، اسے نمبر 2 میں لے جاؤں؟ گنجے نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ چلو یہاں سے نکلو، وہ شخص بولا، لیکن دوسرے نے اسے روک دیا اور پھر جیب سے ایک ریشمی ڈوری نکال کر گنجے شخص کے ہاتھ میں دی۔ اس کے بعد پستول کا رخ میری طرف کر کے کہا، گھوم جاؤ، اگر کوئی حرکت کی تو ہمیں گولی چلانے میں کوئی آر نہیں ہوگا۔ میں دونوں ہاتھ پشت پر کر کے گھوم گیا۔ میرے ذہن میں کسی قسم کا خوف یا پریشانی کے اثرات نہیں تھے، بس نہ جانے کیسا موڈ ہو رہا تھا۔ میں ان حالات میں بے حد دلچسپی محسوس کر رہا تھا۔ تنظیم نے تربیت کا جو سرمایہ مجھے دیا تھا، اب اس کے استعمال کا وقت آ گیا تھا۔ میں اسے خرچ کرنے کے لیے بےتاب تھا۔ ہاتھ بندھواتے ہوئے میں نے خیال رکھا اور ہاتھوں کو ایسے زاویے میں رکھا کہ مجھے انہیں کھولنے میں دقت نہ ہو۔ ویسے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ لوگ یقینی طور پر ڈینی مارش اسمتھ کے مددگار اور شاید ہینری کے ساتھی تھے۔ اب وہ مجھ سے ڈینی مارش کا پتہ چاہتے تھے۔ بس ایک الجھن تھی ذہن میں کہ اس وقت جب انہوں نے مجھے اغوا کیا تو میں نے فرانہ کی چیخیں بھی سنی تھیں۔ یقینی طور پر یہ ناممکن تھا کہ ان حالات میں بھی فرانہ ان کی گرفت سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی ہو۔ جو معلومات وہ مجھ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ فرانہ سے بھی حاصل کر سکتے تھے۔ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اور فرانہ کہاں ہے؟ میں اس وقت تک کوئی خاص جدوجہد نہیں کرنا چاہتا تھا، جب تک کہ ان کی شدید ضرورت پیش نہ آ جائے۔ تنظیم نے مجھے فرانہ پر لگایا تھا، چنانچہ میں دوسرے معاملات میں الجھنے کا خواہش مند نہیں تھا۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ یہ حالات خود بخود مجھ پر مسلط ہو گئے تھے۔
میں اس دروازے سے باہر نکل آیا۔ تینوں آدمی میرے پیچھے تھے۔ قوی ہیکل گنجا میری پشت پر ہاتھ رکھ کر مجھے آگے دھکیل رہا تھا۔ وہ کسی خاص جگہ مجھے لے جانا چاہتے تھے۔ بہر صورت مجھے ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرے ہاتھ کسی بھی لمحے آزاد ہو سکتے تھے۔ میں نے اس بات کا خاص خیال رکھا۔ نمبر 2، سبھی ایک ہال ہی تھا جس میں داخل ہونے کے لیے مجھے ایک چوڑے دروازے سے گزرنا پڑا۔ تینوں افراد بھی اندر آ گئے اور انہوں نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ بلا شبہ یہ اس قسم کی کارروائیوں کے لیے مناسب ترین جگہ تھی۔ کافی بڑا گول ہال تھا، لیکن بالکل خالی۔ نہ فرش پر قالین تھا، نہ فرنیچر۔ دیواریں بھی سپاٹ تھیں۔ اوپر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چھوٹے چھوٹے روشن دان بنے ہوئے تھے۔ چھت کے وسط میں ایک فانوس تھا جس سے ہلکی روشنی نیچے آ رہی تھی۔ روشن دانوں سے سبھی روشنیاں اندر آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ اس پورے ہال میں کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی۔ بند دروازے کے قریب ہی وہ دونوں کھڑے ہو گئے اور قوی ہیکل شخص مجھے دھکیلتا ہوا ہال کے بیچوں بیچ لے آیا۔ بڑی ڈرامائی سچویشن پیدا کر دی گئی تھی۔ میں ایسے ٹھوس اقدامات سوچ رہا تھا کہ مجھے ان کے ہاتھوں کوئی ذکر نہ اٹھانی پڑے۔ صورتحال کافی خطرناک تھی، لیکن بہرحال کوشش کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں ان پر اپنی برتری ثابت کر دینے کا خواہش مند تھا اور ان کو کسی بھی حرکت سے پوری طرح چوکنا تھا۔ پہلوان نما شخص نے اپنا لباس درست کیا اور مجھ سے چند گز کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کے پنجے پھیلائے، لیکن پھر اسی ٹھنڈے مزاج شخص نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ 1 منٹ آرگن، 1 منٹ۔ بہتر یہ ہے کہ ہم وہ کوشش کریں جس میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو۔ ہاں تو دوست، تم فیصلہ کر چکے ہوگے، اس نے کہا۔ ہاں، میں نے پرسکون سانس لے کر جواب دیا۔ کیا فیصلہ کیا تم نے؟ پہلے یہ بتاؤ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ڈینی مارش اسمتھ کا پتہ۔ تم لوگوں نے اسے اور ہمارے دوسرے ساتھیوں کو اغوا کیا ہے۔ وہ ہمیں اس عمارت میں نہیں ملے جہاں تم تھے، میرا مطلب ہے مارگیسیا کے ساتھ۔ تم مارگیسیا کو جانتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ یقیناً، اور مجھے، ہاں، تمہارے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہے کہ تم مارگیسیا کے خاص ساتھی ہو۔ خاص ساتھی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اگر مارگیسیا کو جانتے ہو تو اس کے خاص ساتھیوں کو بھی اس حد تک ضرور جانتے ہوگے کہ مارگیسیا ان سے کیا کام لیتی ہے۔ ٹھیک ہے دوست، لیکن ڈینی مارش اسمتھ کے اغوا کے سلسلے میں تم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ اتنا تو مجھے کرنا ہی تھا، کیونکہ میں فرانہ یا بقول تمہارے مارگیسیا کے ساتھ تھا۔ پھر یہ ناممکن بات ہے کہ تمہیں اس جگہ کا پتہ نہ معلوم ہو جہاں ڈینی قید ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہے پتہ، لیکن میں نے یہ معلومات مارگیسیا سے کیوں حاصل نہیں کی تم نے؟ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ تم سے جو پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دو۔ میرا جواب یہ ہے کہ ان حماقتوں کا وقت اب ختم ہوا جانا چاہیے۔ اگر تم نے مزید کوئی بے وقوفی کی تو تم اس کے ذمہ دار خود ہوگے، میں نے ہونٹ بھینچ کر کہا۔ چیف، تم حد سے زیادہ نرمی برت رہے ہو۔ جب تم نے اسے میرا کیس قرار دے دیا ہے تو پھر تم کیوں فضول باتیں کر رہے ہو؟ یہ ابھی سب کچھ بتا دے گا، قوی ہیکل گنجے نے اپنی زنانہ آواز میں کہا۔ میں نے کوشش کی تھی کہ نوبت یہاں تک نہ پہنچے، لیکن جیسے شہباز کی مرضی، یہ کہہ کر وہ شخص پیچھے ہٹ گیا اور موٹے نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ اس کی چمکدار آنکھیں مجھ پر مرکوز تھیں، لیکن اس وقت وہ حیرت زدہ ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا جب اچانک میں نے اپنے دونوں بندھے ہوئے ہاتھ کھول کر سامنے کر دیے۔ رسی میں نے ایک طرف پھینک دی۔ ان دونوں آدمیوں کے منہ بھی حیرت سے کھل گئے۔ انہوں نے رسی کی طرف دیکھا، لیکن اگر میں ان کی حیرت سے فائدہ نہ اٹھاتا تو مجھ سے بڑا احمق اس روئے زمین پر دوسرا نہیں تھا۔ میں اپنی جگہ سے اچھلا۔ ایک فلائنگ کک میں نے گنجے کے سینے پر ماری اور دوبارہ زمین پر آ گیا۔ اس سے قبل کہ گنجا زمین پر گرتا، میں نے اسے عقب سے سنبھالا اور اس کا سر بغل میں دبا کر اس کی آنکھیں بری طرح رگڑ دیں، اور پھر اسے سیدھا کر کے اس کی ناک پر ایک گھونسا رسید کر دیا۔ گنجا تڑپ کر پیچھے ہٹا۔ آنکھیں اور ناک کی تکلیف نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ وہ ذرا سنبھلنے کی کوشش کے باوجود سنبھل نہیں سکا اور پیچھے جا گرا، لیکن اس دیو قامت کو چھوڑ دینا سخت خطرناک بات تھی۔ اس دوران میں فیصلہ کر چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے جو مؤثر ہو۔ میں نے اس کے اٹھنے کا انتظار کیا اور جو ہی وہ کھڑا ہوا، اس بار دونوں لاتیں اس کے سینے پر پڑیں۔
جیسا کہ میرا اندازہ تھا وہ دونوں اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ اس سے بچنے کی کوشش میں وہ دونوں دیوار سے بری طرح ٹکرا گئے اور ان کی کراہیں ابھریں، لیکن میں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، ان پر چھلانگ لگا دی۔ دوسرے ہی لمحے میں ان کے پستولوں پر جھپٹا اور دونوں پستول اپنے قبضے میں کرنے میں مجھے کوئی دشواری نہ ہوئی۔ اچانک دوسرے لمحے مجھے اپنے عقب میں ایک ہلکا سا دھماکہ سنائی دیا۔ کانچ کی بنی ہوئی کسی شے کے ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو دھوئیں کا ایک مرغولہ فضا میں بلند ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یوں لگا جیسے کسی نے دونوں ہاتھوں سے گردن پکڑ لی ہو۔ اتنی سریع الاثر گیس تھی۔ میں نے دروازے کی طرف چھلانگ لگائی، لیکن پھر میرے ہاتھ دروازہ نہ کھول سکے۔ دونوں پستول پھینک کر میں نے گرنے سے بچنے کے لیے دروازے کا سہارا لینا چاہا، لیکن اس کے بعد ہوش نہیں رہا۔ دونوں پلکیں ایک دوسرے سے چپک گئی تھیں۔ ظاہر ہے اگر موت نہ آ گئی ہو تو میں ہوش میں ضرور آتا۔ مجھے ہوش آ گیا۔ اس بار سبھی کسی کمرے میں بند تھا۔ بدن کے نیچے آرام دہ مسہری تھی اور کمرہ ضروریات زندگی سے آراستہ تھا۔ میں نے ایک انگڑائی لی اور آنکھیں بھینچ بھینچ کر سر کو جھٹکنے لگا۔ چند لمحوں بعد کیفیت بحال ہو گئی، چنانچہ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دماغ ابھی پوری طرح درست نہیں تھا، لیکن گزری ہوئی کہانیاں یاد آ گئیں۔ میں گہری گہری سانس لینے لگا۔ طویل چکر تھا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آخر یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اگر بات صرف ڈینمارک کی تھی تو اس کے لیے فرانہ سے زیادہ مناسب کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ ممکن ہے فرانہ ان کے قابو میں نہ آئی ہو، لیکن اس سلسلے میں بھی تو کوئی سوال نہیں کیا گیا تھا۔ ایسا کیوں؟ دیر تک میں ان خیالات میں ڈوبا رہا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دفعتاً شدید بھوک کا احساس ہوا۔ شاید مجھے یاد آیا کہ میں نے کچھ نہیں کھایا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے زور زور سے دروازہ پیٹا، پھر اسے کھولنے کی کوشش کی اور وہ کھل گیا۔ باہر ایک خوفزدہ سا شخص کھڑا ہوا تھا، شکل و صورت سے لبنانی محسوس ہوتا تھا۔ یس سر، یس سر، میں یہی موجود تھا، اس نے خوفزدہ آواز میں کہا۔ کیا میں تمہیں کھا جاؤں؟ میں نے غراتی ہوئی آواز میں کہا۔ نہیں جناب، ناشتہ حاضر ہے۔ کہاں حاضر ہے؟ میں پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا۔ ناشتے کے کمرے میں تشریف لے چلیے، اس نے کہا۔ چلو، میں نے کہا اور وہ خوفزدہ سا آگے بڑھ گیا۔ باہر نکل کر مجھے ایک اور احساس ہوا۔ صبح کا وقت تھا، گویا پھر ایک رات گزر گئی۔ لعنت ہو ان لوگوں پر، سخت کمبختوں نے ایک دن اور ایک رات بھوکا رکھا تھا۔ منہ ہاتھ دھونے کا خیال بھی نہیں آیا۔ میں ناشتے پر ٹوٹ پڑا۔ ابھی چند ہی پل کھائے تھے کہ عمدہ قسم کا ناشتہ بھی سامنے آ گیا۔ ملازم ٹرالی پر ناشتہ لے کر آ رہا تھا۔ میں سب کچھ بھول کر ان چیزوں پر ٹوٹ پڑا اور لبنانی ملازم ایک کونے میں کھڑا مجھے گھورتا رہا۔ پھر ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے چائے کی طرف توجہ دی۔ چائے کی دوسری پیالی پی رہا تھا کہ ایک خوبصورت سی لڑکی مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ جاگ گئے تم آج کل، اس نے کہا اور اس کی مسکراہٹ کافور ہو گئی۔ یہ کیا؟ اس نے تعجب سے کہا۔ فالتو باتیں نہیں، ناشتہ کرنے دو، میں ہاتھ اٹھا کر بولا۔ ارے تم ہو کہ سلیے میں نہ لباس تبدیل کیا، نہ باتھ روم گئے، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں اور تم ناشتہ کر رہے ہو؟ پیٹ بھرنا ان تمام باتوں سے ضروری ہے، سمجھی تم؟ اور تم لوگوں نے مجھے 36 گھنٹے کے بعد کھانے کو دیا ہے، یہ تمہاری شرافت ہے؟ میں نے کہا۔ 36 گھنٹوں کے بعد؟ وہ حیرت سے بولی۔ ایکٹنگ نہیں چلے گی مس، میں نے کہا اور چائے کا آخری گھونٹ بھی حلق میں انڈیل لیا۔ وہ خاموشی سے مجھے گھورتی رہی، پھر بڑبڑانے کسی انداز میں بولی۔ مس مائیکل، تم خیریت سے تو ہو نا؟ میں ناشتہ کر چکا ہوں اور اب تو میرے اندر مزاج کی حس بھی جاگ اٹھی ہے۔ ارے تمہاری آواز کو کیا ہو گیا؟ وہ بولی۔ میرے ساتھ چلو، اپنی آواز اور انداز کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا۔ اور وہ میرے ساتھ گھسیٹنے کسی کیفیت میں باہر نکل آئی۔ وہ کمرہ زیادہ دور نہیں تھا جہاں سے نکل کر میں یہاں آیا تھا۔ دروازہ کھول کر میں اندر داخل ہوا اور دوسرے ہی لمحے میں نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے اور انہیں جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ اب تم خود ہی مجھے بتاؤ گی کہ میری آواز کو کیا ہو گیا ہے، میں نے ڈراؤنی آواز میں کہا۔ وہ لڑکی کے حلق سے ایک کربناک چیخ نکل گئی۔ وہ متحوش نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ریشمی بال میری مٹھی میں جکڑے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ پھر اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ مائیکل، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟
آواز بدل گئی ہے، میری انداز بھی بدل گئے ہیں۔ تمہیں میرا یہ انداز پسند نہیں آیا؟ میں نے کہا۔ بال تو چھوڑ دو میرے، سب ٹوٹ جائیں گے، وحشی جاہل کہیں کے، اس نے کہا اور آنسو اب اس کے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ ایک شرط پر کہ تم مجھے سب کچھ بتاؤ گی، ورنہ اس وقت تک جب تک یہ ڈرامہ کرنے والے یہاں داخل ہوں گے میں تمہیں موت کی نیند سلا چکا ہوں گا۔ تم شاید پاگل ہو گئے ہو، لعنت ہے تم پر، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اس قدر وحشی ہو۔ چھوڑو میرے بال، میں کہتی ہوں چھوڑ دو مجھے، اس نے غرانے کے سے انداز میں کہا اور سر کو زور سے جھٹکا۔ اس کے سر کے بہت سے بال ٹوٹ گئے تھے۔ چھوڑ دو مجھے وحشی جانور، مجھے تم سے نفرت ہے۔ اس نے دوسرا جھٹکا دیا، اس پر بھی جنون طاری ہو گیا تھا۔ وہ میرے پیٹ میں گھوسے مارنے لگی اور میں نے ہنستے ہوئے اس کے بال چھوڑ دیے۔ اپنی دانت میں تم نے مذاق کیا ہے مجھ سے، لیکن تم نہیں جانتے کہ اس مذاق کے نتائج کیا ہوں گے۔ وہ دروازے کی طرف مڑی۔ میں بھی نتیجہ ہی چاہتا ہوں، میں نے کہا، اور لڑکی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ دروازہ باہر سے بند نہیں کیا گیا تھا۔ میں کچھ دیر تک وہیں کھڑا سوچتا رہا۔ لڑکی کے انداز سے ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اداکاری کر رہی ہے، وہ بظاہر صحیح دماغ معلوم ہوتی تھی۔ پھر وہ مجھے مائیکل کے نام سے کیوں پکار رہی تھی؟ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ وہ بھی انہی کی اعلیٰ کار ہے، 100% ان کی اعلیٰ کار، لیکن اس کی اداکاری مجھے کچھ الجھن سی محسوس ہونے لگی۔ ایک بار پھر میں نے کمرے کے ماحول پر نگاہ دوڑائی اور باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ شدید بھوک کے عالم میں اس وقت میں کھانے پر ٹوٹ تو پڑا تھا، لیکن طبیعت پر بوجھ تھا جو غسل سے ہی دور ہو سکتا تھا۔ چنانچہ میں سارے جھگڑے بھول کر غسل کرنے کے لیے چل پڑا۔ باتھ روم بھی کمرے ہی کی طرح آراستہ تھا، لیکن اس میں لگے ہوئے بڑے آئینے میں اپنی شکل دیکھ کر میں ششندر رہ گیا۔ میری صورت بدل گئی تھی، 100% میک اپ تھا۔ شکل تو بری نہیں تھی، لیکن میری اپنی نہیں تھی، اور لڑکی بے قصور تھی۔ مجھے افسوس ہونے لگا۔ بہرحال یہ الجھن دور ہو گئی کہ وہ مجھے مائیکل کیوں کہہ رہی تھی۔ میں نے مختلف طریقوں سے میک اپ صاف کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ باقاعدہ میک اپ تھا اور اسے کیمیکل سے ہی صاف کیا جا سکتا تھا، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اصل مائیکل کہاں گیا، اور یہ مکان میرے لیے مخدوش تو نہیں ہے؟ باہر کچھ آہٹ سی محسوس ہوئی اور پھر معدوم ہو گئی۔ بال وغیرہ سنوارنے کے بعد میں اس کمرے میں نہیں رکا اور باہر نکل آیا۔ عمارت میری توقع کے مطابق اجنبی تھی۔ میں اس میں ادھر ادھر بھٹکنے لگا۔ پھر ایک کمرے سے کچھ آوازیں سن کر میں نے دروازے پر دستک دی۔ آؤ، اندر سے آواز ابھری اور میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی ایک صوفے پر ایک ادھیڑ عمر کا شخص نظر آ رہا تھا جو دلکش شخصیت کا مالک تھا۔ انگلیوں میں سگار دبا ہوا تھا جس کے سرے سے دھوئیں کی پتلی لکیر بلند ہو رہی تھی۔ اس کے سامنے وہی لڑکی بیٹھی تھی اور اس کے رخسار پر آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر اس نے جلدی سے آنسو صاف کر لیے۔ یہ کیا حماقت ہے مائیکل، تم نے بوبی کے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک کیوں کیا؟ شرارت بھی ایک حد تک اچھی لگتی ہے۔ سوری سر، مجھے افسوس ہے، میں آپ کو ایک ناخوشگوار اطلاع دے رہا ہوں کہ میں مائیکل نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ ادھیڑ عمر شخص کے ہاتھ میں سگار لرزنے لگا، پھر اس نے جلدی سے سگار ایشٹرے میں رکھ دیا۔ تمہاری آواز، مائیکل، کیا تم مجھ سے بھی مذاق کر سکتے ہو؟ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، آپ لوگ اسے جھٹلانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اگر اس کے بعد بھی آپ کا اصرار جاری رہا تو میں خاموش ہو جاؤں گا۔ مجھے حالات کا جائزہ لینے کے لیے یہ پناہ گاہ قبول کرنے سے انکار نہیں ہے، لیکن بعد میں آپ مجھے دھوکہ دہی کا مجرم قرار نہیں دیں گے۔ کون ہو تم، اور یہاں مائیکل کے میک اپ میں کیوں ہو؟ مائیکل کہاں ہے؟ ادھر عمر شخص بوکھلاہٹ میں کھڑا ہو گیا۔ بے شمار سوالات میرے ذہن میں بھی مچل رہے ہیں، لیکن میں آپ کی تسلی کے لیے پہلے آپ کو اپنے بارے میں بتا رہا ہوں۔ میں کسی مجرمانہ سازش کا شکار ہو کر یہاں پہنچایا گیا ہوں۔ میرے چہرے پر میک اپ ہے اور میں نہیں جانتا کہ میں کہاں ہوں۔ کیا مطلب؟ میری آنکھ اس کمرے میں کھلی ہے جہاں ان صاحبہ نے مجھ سے ملاقات کی تھی۔ اس سے قبل میں کہیں اور تھا، اور اس سے پہلے بیروت میں۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ بوڑھے نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ افسوس، میرے پاس اس سچ کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کیا ہینڈرک سے تمہاری کوئی دشمنی ہے؟ اس نے بے اختیار ہو کر پوچھا۔ اب میرے حیران ہونے کی باری تھی۔ آپ ہینڈرک کو جانتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اور تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ تم سان برے میں ہو؟ سان برے؟ یہ نام میرے لیے اجنبی ہے، میں نے کہا۔ بوڑھا شدید اضطراب کے عالم میں ہاتھ ملنے لگا۔
اس کے ہونٹوں سے عجیب سی آواز نکل رہی تھی۔ میں نے غور کیا تو مجھے اس کے الفاظ سنائی دیے، لیکن میں نے کچھ نہیں کیا، کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ 1 منٹ، میں ابھی آیا، تم بیٹھو، بس 1 منٹ، اس نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے باہر نکل گیا۔ میں خاموشی کے ساتھ ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ لڑکی اب حیرت زدہ سی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھ سے آنکھیں ملی تو اس نے خجالت سے گردن جھکا لی اور دھیمے لہجے میں بولی، قصور میرا بھی نہیں تھا، میں بھی مجرم نہیں ہوں، میں نے کہا، اور میں خود یہاں اپنی موجودگی پر جھلایا ہوا تھا، تمہیں انہی لوگوں کی ساتھی سمجھ رہا تھا جو مجھے یہاں لے کر آئے ہیں، مگر مسٹر ہینڈرک نے تو بہت اچھے انسان ہیں، بہت نیک اور مہربان، جزیرے پر کوئی بھی ان کا مخالف نہیں ہے، بلکہ سب ان کی عزت کرتے ہیں، وہ سبھی کے تو کام آتے ہیں۔ جزیرے پر؟ تو کیا یہ کوئی جزیرہ ہے؟ تمہیں یہ بھی نہیں معلوم؟ نہیں، میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ تعجب ہے، کیا میں تمہاری اصل شکل دیکھ سکتی ہوں؟ افسوس، ایمونیا لیکوئڈ کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، تمہیں بھیوچ کر کے تمہارے چہرے پر میک اپ کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے اگر اس وقت مجھے معلوم ہوتا کہ میرے چہرے پر میک اپ ہے تو میں تمہارے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا۔ میں سخت بھوکا تھا، اس لیے جو ہی ناشتے کی اطلاع ملی تو میں بس جس حال میں تھا ناشتے کے کمرے میں پہنچ گیا۔ بعد میں نے باتھ روم کے آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو حیران رہ گیا، اور پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے نادانستگی میں تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اوہ، کوئی بات نہیں، جو کچھ ہوا غلط فہمی میں ہوا، اب مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ ویسے مائیکل یہ کبھی نہیں کرتا، اسے میرے بال بہت پسند ہیں، میرے بہت سے بال ٹوٹ گئے، مجھے افسوس ہے بوبی۔ کوئی بات نہیں، لیکن مجھے اس پر حیرت ہے کہ انکل گریسی نے مسٹر ہیڈرک کا نام کیوں لیا؟ انکل گریسی وہ صاحب ہیں جو ابھی باہر گئے ہیں؟ ہاں، مائیکل کے ڈیڈی۔ مائیکل تمہارا کون ہے؟ منگیتر۔ 2 ماہ کے بعد ہماری شادی ہو جائے گی، مگر مائیکل کہاں گیا انکل کو بھی معلوم نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اسی وقت بوڑھا گریسی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ اب کس قدر پرسکون تھا۔ بوبی سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ کوئی خاص بات نہیں ہے بیبی، پرسکون رہو۔ مائیکل کہاں ہے انکل؟ وہ جہاں بھی ہے خیریت سے ہے، شام تک واپس آ جائے گا، گریسی نے جواب دیا۔ آپ کو یقین ہے انکل کہ وہ خطرے میں نہیں ہے؟ قطعاً نہیں، اگر ایسی بات ہوتی تو میں بھی پریشان ہوتا۔ جب میں پرسکون ہوں تو تمہیں بھی پرسکون رہنا چاہیے۔ مگر مسٹر ہینڈرک کا ان واقعات سے کیا تعلق ہے؟ کیا ان صاحب کو مسٹر ہینڈرک نے؟ آپ نے ابھی ان کا نام لیا تھا نا انکل؟ مسٹر ہینڈرک بہت بڑے نفسیات دان ہیں، وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو سبق دینے کے لیے بعض اوقات نفسیاتی حربے بھی استعمال کرتے ہیں، ان کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اوہ، تو یہ صاحب، ویسے مسٹر آپ کا نام کیا ہے؟ بوبی نے مجھ سے سوال کیا۔ میرے خیال میں بیبی اب تم آرام کرو، مائیکل خیریت سے ہے، شام کو تم اس سے مل سکتی ہو۔ مسٹر ہینڈرک نے مجھے کچھ ہدایات دی ہیں جن کے تحت مجھے کچھ کام کرنا ہے۔ میں سمجھی نہیں انکل، میں تنہائی چاہتا ہوں، گریسی نے کسی قدر جھلائی ہوئی آواز میں کہا۔ لڑکی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، آئیے مسٹر، ہم باہر چلیں، انکل کو کوئی کام ہے، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، انہیں یہیں رہنے دو، گریسی نے کہا، اور لڑکی دونوں شانوں کو ہلا کر بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ گریسی گردن جھکائے بیٹھا رہا، پھر بولا، کیا دشمنی ہے اس سے تمہاری؟ ہینڈرک سے؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ اسی کی بات کر رہا ہوں۔ میری اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے، بس وہی اس شغل میں مصروف ہے، میں نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ چاہتا ہے تم سے؟ میں نے صرف اس کا نام سنا ہے، کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ ان حالات میں دشمنی اور دوستی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ آپ خود ہی فیصلہ کر لیں مسٹر گریسی، براہ راست نہ صحیح، بالواسطہ صحیح، ممکن ہے ایسی کوئی بات ہو، میں تمہیں صرف مشورہ دے سکتا ہوں، مجبور نہیں کر سکتا، اس کی دشمنی کسی کو راس نہیں آتی، تمہیں بھی راس نہیں آئے گی، اگر کوئی جھگڑا ہے تو نپٹا لو اور اس سے صلح کر لو۔ کیا وہ بہت خطرناک انسان ہے؟ اتنا کہ اگر تمہیں اس کے بارے میں معلومات ہوتی تو تم اس سے انحراف کا تصور بھی نہیں کرتے۔ لیکن بوبی تو کچھ اور کہہ رہی تھی۔ کیا؟ گریسی چونک پڑا۔ اس کا کہنا ہے کہ ہینڈرک تو انتہائی نیک اور شریف انسان ہے، اس کا اندازہ تمہیں خود ہو جائے گا، میں اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتا۔ آپ ابھی اس سے گفتگو کرنے گئے تھے مسٹر گریسی؟ اوہ، تو تم اس دوران بوبی سے معلومات حاصل کرتے رہے ہو؟
بہرحال سنو، اس سے ملاقات کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ویسے میں نے اس کے نائب سے بات کی تھی۔ کیا گفتگو ہوئی؟ میں نے سوال کیا اور بوڑھا گریسی کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے گردن ہلا کر کہا، نوجوان، کبھی مجبوریاں انسان کی زندگی بن جاتی ہیں۔ سانبرے کبھی کسی دور میں آزادی کا گہوارہ تھا۔ یہاں کے لوگ بھی اپنی مرضی کے مالک تھے۔ ہر چند کہ یہ جزیرہ بھی فرانس کے تحویل میں تھا، لیکن حالات اس قدر خراب نہیں تھے۔ پھر کچھ سیاسی تبدیلیاں ہوئیں اور سانبرے کے برے دن آ گئے۔ ہینڈرک سے قبل گویان ایبرے اس پر مسلط تھا، ایک ظالم اور شاطر انسان جسے آخر کار چند نوجوانوں نے اپنی زندگی کی قربانی دے کر ہلاک کر دیا تھا۔ خیال تھا کہ شاید سانبرے پر کچھ تبدیلیاں ہوں گی، لیکن پھر ایک اور خطرناک انسان نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا۔ یہ ہینڈرک ہے، جسے تم بگلا بھگت کہہ سکتے ہو۔ سطحی ذہن کے انسان اسے فرشتہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ اتنا شاطر ہے کہ بس یہاں کے تمام لوگ سمجھدار لوگ اس کے قبضے میں ہیں اور جذباتی احمق اس کے غلام۔ اس کا طریقہ کار گویان ایبرے سے بہت مختلف ہے۔ اس سے بڑا شیطان ہونے کے باوجود وہ لوگوں کی نگاہ میں فرشتہ صفت ہے۔ مائیکل میرا بیٹا ہے اور میں ہینڈرک کا غلام، دوسرے لاتعداد غلاموں کی مانند ہر وقت خوف اور ہراس میں مبتلا رہتا ہوں۔ مائیکل کی گمشدگی اور تمہاری اس کی شکل میں یہاں موجودگی سے میں نے یہی سمجھا کہ ممکن ہے یہ سزا میرے لیے ہو۔ لیکن کیا؟ میں نے سوال کیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے مجھے اطمینان دلایا ہے۔ میرے بارے میں کیا کہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہی کہ تم سے ہینڈرک کا مذاق چل رہا ہے۔ اوہ، میں نے گہری سانس لی۔ تو یہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے، مجھے بھی یہ مذاق پسند ہے۔ پھر بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ جو کچھ وہ چاہتا ہے مان لو۔ وہ میرے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہے۔ ناممکن، گریسی نے کہا۔ یہ حقیقت ہے، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم اس سلسلے میں میری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ افسوس، میں اس سلسلے میں بہت مجبور ہوں۔ اس کا پتہ تو بتا سکتے ہو مجھے؟ یہ تو بتا سکتے ہو کہ اس سے کہاں ملاقات کی جا سکتی ہے؟ یہ بات تو شاید اس کے قریب ترین لوگ بھی نہیں بتا سکیں۔ میں کیا حیثیت رکھتا ہوں؟ میرے لیے اب کیا حکم ہے؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں تمام حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ میں نے خطرہ مول لے کر تمہیں تمام حالات سے آگاہ کر دیا ہے، اس امید پر کہ تم میرے خلاف کوئی بات نہیں کرو گے۔ باقی تمہارے لیے مجھے کوئی حکم نہیں ملا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف تمہیں یہاں پہنچا کر اور شکل بدل کر حیران کرنا چاہتے تھے۔ تم کہیں جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ واقعی اس سے زیادہ یہ شخص کیا کر سکتا تھا؟ وہ خود پریشان تھا، اسی لیے اسے مزید پریشان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ بہرحال تمہارا بہت بہت شکریہ مسٹر گریسی، میری وجہ سے تمہیں پریشانی ہوئی۔ کاش میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا۔ شکریہ، اگر تھوڑی سی معلومات فراہم ہو جاتی تو شاید میرا کوئی کام بن سکتا۔ کیسی معلومات؟ گریسی نے پوچھا۔ سانبرے کی آبادی کتنی ہے؟ تقریباً 20,000 لوگوں کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی اور کاروبار۔ قریب ترین شہر کون سا ہے؟ بیروت۔ وہاں تک پہنچنے کے ذرائع؟ کچھ نہیں، ہینڈرک کی لانچ چلتی ہیں، ہفتے میں 2 بار انہی کے ذریعے آمد و رفت ہوتی ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی شخص بھی جزیرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ مثلاً وہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے؟ بس مقامی باشندہ ہے، ویسے عیسائی ہے، چرچ جاتا ہے، عبادت کرتا ہے، لوگوں کی ضروریات پوچھتا ہے، ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ میں نے کہا نا، عام حالات میں لوگ اسے ایک دھرماتما کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ بس جو اس کا شکار ہوتا ہے اسے ہی صورتحال کا صحیح علم ہو پاتا ہے، لیکن وہ ایسے اس کے جال میں پھنستا ہے کہ پھر کسی سے کچھ کہنے کے قابل نہیں رہتا۔ میں نے گہری سانس لی۔ اگر وہ عیسائی ہے تو پھر لبنان ہی کا باشندہ ہوگا۔ اس کا خاندانی یا قومی پس منظر کسی کو معلوم نہیں۔ گریسی نے کس قدر بیزاری کے انداز میں کہا۔ یہ محسوس ہوتا تھا کہ ان سوالات سے اب وہ پریشان ہو گیا ہے۔ میں نے بھی اسے مزید پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، بہت بہت شکریہ مسٹر گریسی، آپ بالکل مطمئن رہیں، اگر کبھی میں ہینڈرک کی گرفت میں آ گیا تو کسی بھی مسئلے میں آپ کا نام نہیں لوں گا۔ گریسی نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور میں دروازے سے باہر نکل آیا۔ مجھے باہر جانے کی اجازت تھی، حالانکہ مجھے دروازے کا پتہ نہیں تھا، لیکن اسے تلاش کر لینا بھی
مشکل ثابت نہیں ہوا۔ میں اس عمارت سے باہر نکل گیا۔ باہر کا منظر میرے لیے کچھ عجیب سا تھا۔ چاروں طرف اونچی نیچی چٹانیں بکھری ہوئی تھیں، کہیں کہیں بدنما طرز کی عمارات بھی نظر آ رہی تھیں۔ میں ان چٹانوں کی آڑ میں چلتا رہا اور پھر مجھے ایک سڑک نظر آ گئی۔ نہ جانے یہ سڑک کہاں سے آتی تھی اور کدھر جاتی تھی۔ ویسے یہ سب کچھ میرے لیے بیکار تھا۔ اب یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ میں ایک جزیرے پر ہوں۔ جزیرے سے باہر نکلنے کے لیے سمندر عبور کرنا ہوتا ہے، اور سمندر پر ہیڈرک کی حکمرانی ہے۔ ہیڈرک کی شخصیت میرے لیے واقعی پراسرار بن گئی تھی۔ آخر وہ کیا ہے؟ ڈینی مارش اسمتھ کی پشت اگر اتنی ہی مضبوط تھی تو پھر فرانہ جیسی عورت نے اس کے مقابلے پر آنے کی جرت کیوں کی؟ آخر فرانہ کو بھی اس کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات تو ضرور ہی ہوں گی۔ تنظیم فرانہ کے بارے میں مشکوک تھی کہ معاملہ صرف اسمگلنگ تک محدود نہیں ہے، اس سے آگے بھی کچھ ہے۔ کوئی نہ کوئی گرہ کہیں نہ کہیں ضرور تھی جہاں ابھی تک میرا ذہن نہیں پہنچ سکا تھا۔ میں اگر کوشش کرتا تو کسی سنسان ساحل سے سمندر میں بھی اتر سکتا تھا، لیکن یہ خاصا مشکل کام تھا۔ زندگی کی بازی تو خیر کہیں اور کسی بھی جگہ کھیلی جا سکتی تھی، مگر اس صورت میں کہ اس کا کوئی خاص مقصد برآمد ہو جائے۔ پانی میں کتنی دور تک جایا جا سکتا تھا؟ بالآخر کہیں نہ کہیں شکست تسلیم کرنا پڑتی، اور پھر یہ بھی طے کیا جا سکتا تھا کہ کسی مناسب جگہ تک پہنچنے کے لیے کتنا فاصلہ طے کرنا ہوگا۔ یہ احمقانہ خیال تھا جسے میں نے ذہن سے جھٹک دیا۔ پھر میں سوچنے لگا کہ اگر کسی طرح ہیڈرک تک رسائی ہو جائے تو اسے بھی شیشے میں اتارنے کی کوشش کروں۔ ڈینی مارش کے سلسلے میں اسے بتا دوں کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اسے صرف مارگیسیا نے غائب کیا ہے۔ لیکن وہی باتیں سامنے آ جاتی تھیں کہ تنظیم نے مجھے مارگیسیا کے پیچھے کیوں لگایا، ہیڈرک کے تعاقب میں نہیں بھیجا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تنظیم کے لوگ ہیڈرک کے بارے میں صحیح معلومات نہ رکھتے ہوں۔ ممکن ہے ہیڈرک مارگیسیا یا فرانہ سے بھی زیادہ خطرناک شخص ہو۔ میں نے ہر طرف ذہن دوڑایا، لیکن کوئی ایسا نقطہ سامنے نہ آ سکا جسے سامنے رکھ کر میں کوئی منصوبہ ترتیب دے سکتا۔ اب سوائے اس کے کوئی کام نہیں رہ گیا تھا کہ میں جزیرے پر آوارہ گردی کرتا رہوں اور ان لوگوں کے شکنجے میں آ کر نکلنے کی کوشش کرتا رہوں۔ ویسے ان لوگوں کا طریقہ کار بھی عجیب تھا، وہ شاید مجھے ذہنی طور پر الجھانے کے لیے یہ حرکتیں کر رہے تھے، ورنہ ان کے قبضے میں آ کر نکلنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ میری یہ آزادی بھی ان کی نظر سے پوشیدہ نہیں، اور کسی بھی ذریعے سے صحیح میری ہر حرکت کو دیکھا جا رہا ہوگا۔ ایسے حالات میں احتیاطی تدابیر احمقانہ ہی ہو سکتی تھیں۔ مجھے لازم تھا کہ میں اپنے طور پر کوئی اقدام نہ کروں اس وقت تک جب تک کوئی مناسب راستہ سامنے نہ آ جائے۔ میرے ساتھ اس جزیرے پر جو کچھ بھی پیش آیا اسے اپناؤں اور ان کی مرضی کے مطابق عمل کروں، یہاں تک کہ وہ مجھے ایک بضرر چیز سمجھ لیں۔ ایک خیال میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ ممکن ہے اس طرح وہ مجھے زج کر کے ڈینی مارش کا پتہ پوچھنا چاہیں۔ مسئلہ بس یہی تھا کہ میں ڈینی مارش کے سلسلے میں فرانہ کی پول کھول دوں یا نہیں۔ ویسے فرانہ کمبخت نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ مجھے اس عورت سے ذرا برابر دلچسپی نہیں تھی، میں تو بس تنظیم کے مقاصد کی تکمیل کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ بہر صورت میں انہی خیالات میں الجھا ہوا اس سڑک پر آگے بڑھتا رہا۔ سڑک مجھے آبادی تک لے گئی۔ اس طرف گھنی آبادی تھی، مکانات چھوٹے اور ان کے درمیان بازار بھی تھے۔ یہ شاید جزیرے کے غریب لوگ تھے، مذہباً سب عیسائی معلوم ہوتے تھے۔ آبادی کے درمیان ایک چرچ نظر آ رہا تھا جس کی پیشانی پر صلیب کا نشان نمایاں تھا۔ میں بازار سے گزرتا رہا، یہاں سب اجنبی تھے، اس لیے کسی نے میری طرف توجہ نہیں دی۔ البتہ میں سوچ رہا تھا کہ کیا میں ان لوگوں میں گم ہو سکتا ہوں؟ اگر کوئی موقع مل جائے تو میں ان لوگوں میں گم ہو کر ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جاؤں اور پھر کوئی مناسب موقع دیکھ کر یہاں سے نکل جاؤں۔ اس وقت میرے چہرے پر مائیکل کا میک اپ تھا جسے ایمونیا کے بغیر نہیں اتارا جا سکتا تھا۔ کاش کہیں سے میک اپ کا سامان ہی مل جائے۔ اگر یہ سامان مجھے مل جاتا تو پھر میں انہیں کافی پریشان کر سکتا تھا۔ سب سے تعجب خیز بات یہ تھی کہ فرانہ لاپتہ تھی۔ اگر فرانہ کو میرے بارے میں معلومات تھیں تو وہ خود نکل آتی، اسے میری خبر لینا چاہیے تھی۔ حالانکہ میں اسے اپنی خام خیالی بھی قرار دے سکتا تھا، کیونکہ فرانہ جیسی عورت کو میں خوب سمجھتا تھا۔ میرا نعم البدل تلاش کرنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔
میں نے تقریباً سارا بازار گھوم لیا۔ یہ اندازہ ہو گیا کہ ان لوگوں میں چھپنا ممکن نہیں، چنانچہ میں وہاں سے بھی آگے بڑھ گیا۔ بستی سے نکل کر مجھے پھر ایک سڑک نظر آئی جو دولت مندوں کی آبادی کی طرف جا رہی تھی۔ میں اس سڑک پر زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ ایک کار پیچھے سے آتی نظر آئی۔ میں سڑک کے کنارے ہو گیا۔ نیلے رنگ کی خوبصورت سی کار میرے نزدیک سے گزر گئی۔ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر سنہرے بالوں والی ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دور آگے جا کر کار کے بریک چرچرائے اور وہ پھر ریورس ہونے لگی۔ چند لمحات کے بعد وہ میرے نزدیک آ کر رک گئی۔ اسے ارے مائیکل، کہاں جا رہے ہو؟ سنہری بالوں والی لڑکی نے چشمہ اتار کر بے تکلفی سے کہا۔ وہ چیونگ گم چبا رہی تھی۔ بس یوں ہی آوارہ گردی کر رہا ہوں۔ آؤ میرے ساتھ، ایک کپ چائے ہو جائے۔ آؤ نا، اس نے کہا۔ میں ایک لمحے کے لیے ہچکچایا اور پھر گہری سانس لے کر کار میں بیٹھ گیا۔ لڑکی نے ایک جھٹکے سے کار آگے بڑھا دی۔ اور سناؤ، کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، میں 3 دن قبل فرانس سے آئی ہوں۔ او اچھا، میں نے اخلاقاً کہا۔ یہ بوبی کہاں ہے آج کل؟ میں نے اپنے آنے کی اطلاع بھی بھیجی تھی لیکن وہ تو ملنے بھی نہیں آئی۔ الجھی ہوئی ہے آج کل۔ کیوں؟ خیریت؟ بس اس کے مشاغل۔ مجھے تو تم بھی افسردہ سے نظر آتے ہو، آواز بھی بھاری بھاری ہو رہی ہے۔ کوئی خاص بات تو نہیں؟ ہے تو صحیح لیکن اطمینان سے بتانے کی بات ہے۔ چائے کے دوران بتاؤں گا، میں نے کہا اور لڑکی ہنس پڑی۔ ضرور ضرور، اس نے کہا اور سامنے دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کار ایک خوبصورت مکان کے احاطے میں روک دی۔ ایک ملازم نے جلدی سے آگے بڑھ کر کار کا دروازہ کھول دیا۔ میں بھی نیچے اتر کر اس کے ساتھ ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ چند لمحات کے بعد میں ایک آراستہ ڈرائنگ روم میں تھا۔ یہاں تک آتے ہوئے مجھے محسوس ہوا تھا جیسے اس مکان میں لڑکی کے علاوہ اور کوئی موجود نہ ہو۔ ملازم باہر ہی رہ گیا تھا۔ ایکسکیوز می مائیکل، میں ابھی آئی۔ ضرور، میں نے گردن ہلا دی اور وہ ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ لڑکی مائیکل کے میک اپ سے دھوکہ کھا گئی تھی۔ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا لیکن دفعتاً میرے ذہن میں بجلی سی چمک گئی۔ کیا واقعی وہ مائیکل کے دھوکے میں مجھے یہاں لائی ہے؟ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور جست لگا کر ڈرائنگ روم کے دروازے سے باہر نکل آیا۔ ڈرائنگ روم سے صرف چند گز دور ایک دروازے میں لڑکی داخل ہو رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر خود بھی دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ لڑکی نے بٹن دبا کر کمرے میں روشنی کی تھی۔ میں نے اس کی ہول سے آنکھ لگا دی۔ لڑکی سامنے ہی تھی۔ اس نے میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور کسی کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ کیا میرا اندازہ درست ہے کہ لڑکی میری اصلیت سے واقف ہے؟ میں نے کی ہول سے آنکھ ہٹا کر کان لگا دیا۔ لڑکی کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، پینی بول رہی ہوں۔ یس سر، میں اسے یہاں لے آئی ہوں۔ یس سر، وہ ڈرائنگ روم میں موجود ہے۔ جو حکم جناب۔ جی ہاں، میک اپ میں ہے مائیکل کے۔ بہت بہتر بہتر جناب۔ ہاں میں جانتی ہوں۔ کتنی دیر میں جناب؟ ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہی ہوں۔ بہت مناسب، اس نے کہا اور پھر ریسیور رکھنے کی آواز سنائی دی۔ میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر وہاں سے ہٹ آیا۔ چاہتا تو اسی دوران یہاں سے فرار ہو سکتا تھا لیکن فرار ہو کر کہاں جاتا؟ چنانچہ واپس ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ صوفے پر بیٹھ کر میں نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا تھا اور بڑے سکون سے سب کچھ برداشت کر رہا تھا۔ مقصد یہی تھا کہ کسی طرح میری شخصیت ان کی نگاہ میں نہ آئے، میں وہی رہوں جو فرانہ کے سامنے تھا۔ لیکن مجھے زیادہ سوچنے کے لیے وقت نہیں مل سکا۔ لڑکی واپس آ گئی۔ بور تو نہیں ہو رہے تھے مائیکل؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ چائے کہاں ہے؟ بس ملازم ابھی لا رہا ہوگا۔ میں نے کہہ دیا ہے۔ کیا یہاں صرف ایک ہی ملازم ہے؟ ہاں، وہ بھی فالتو ہے، گھر کی نگرانی کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ ممی اور ڈیڈی تو فرانس ہی میں ہیں۔ تم یہاں تنہا ہو؟ بالکل، وہ ہنس پڑی اور میں صوفے سے ٹک گیا۔ کافی تبدیلیاں آ گئی ہیں تمہارے اندر، تم تو ایک ہنسمکھ انسان تھے، اس نے کہا۔ میں نے کہا نا، اس کی ایک وجہ ہے جو چائے پینے کے بعد بتاؤں گا۔ شت دلچسپ ہے، اس نے شانے ہلا کر کہا۔ 2-3 منٹ کے بعد چائے آ گئی۔ چائے کے ساتھ چند دوسری چیزیں بھی تھیں۔ اس نے پلیٹیں میرے سامنے سرکا دیں اور خود چائے بنانے لگی۔ میں نے اس کے ہاتھوں پر پوری توجہ رکھی۔ بظاہر تو کوئی گڑبڑ نہیں معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے ایک پیالی میری طرف بڑھا دی۔ اس کے باوجود میں نے اس وقت تک چائے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا جب تک اس نے خود بھی پیالی اٹھا کر 2-4 گھونٹ نہ لے لیے۔
ہاں مائیکل، اب تمہاری شرط پوری ہو گئی۔ ہاں لیکن پینی ڈیئر، میرے خیال میں اب اس کی گنجائش بھی تو نہیں رہی۔ میں نہیں سمجھی، اس نے کہا۔ میرے منہ سے اپنا نام سن کر اس کے آنکھوں کا رنگ بدل گیا تھا۔ تم جانتی ہو کہ میں مائیکل نہیں ہوں۔ میں نے آخری گھونٹ لے کر چائے کی پیالی رکھ دی۔ مائیکل نہیں ہو تو پھر کون ہو؟ اس نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ یہ اداکاری بیکار ہے پینی۔ تم نے کسی کو فون پر میرے بارے میں اطلاع دی ہے، میں سن چکا ہوں، لیکن مطمئن ہوں میرے ہاتھوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں تم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں پینی۔ کیسے گفتگو؟ اب اس کے لہجے سے حقیقی خوف جھلک رہا تھا۔ ہینڈرک کیا چاہتا ہے؟ آج تک مجھ سے ڈینی مارش کا پتہ پوچھا جاتا رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں فرانہ یا مارگیسیا کے نام کے عام دوستوں میں سے ہوں، اور اس کے ذاتی معاملات کی مجھے کوئی خبر نہیں ہے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ مارگیسیا کہاں ہے۔ میری خواہش ہے مس پینی کہ آپ مسٹر ہینڈرک سے میری ملاقات کرا دیں، تاکہ میرے اور ان کے درمیان جو غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے وہ دور ہو جائے۔ میں ذاتی طور پر ان الجھنوں سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پینی شدید حیرت کے عالم میں مجھے دیکھ رہی تھی، اور ان چند لمحات میں ہی اس کا چہرہ اتر گیا تھا۔ وہ گھبرائی نگاہوں سے بار بار دروازے کی طرف دیکھتی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اٹھ کر بھاگ جائے۔ میں تمہیں تحفظ کی ضمانت دے چکا ہوں پینی، حالات کچھ بھی ہوں، تمہیں میری مدد کرنی چاہیے۔ ابھی اس نے کوئی جواب بھی نہیں دیا تھا کہ دروازے پر ایک لات پڑی اور 2 آدمی اندر داخل ہو گئے۔ ان میں ایک افریقی تھا اور دوسرا یورپین۔ دونوں بہترین کسرتی جسموں کے مالک تھے۔ ان کی کلائیاں خوفناک حد تک چوڑی تھیں۔ سیاہ فام نے پلٹ کر دروازہ بند کیا اور پینی کی طرف رخ کر کے بولا، سوری پینی، تمہارے ڈرائنگ روم کی تباہی کا مجھے افسوس ہوگا، لیکن مجبوری ہے۔ شاید تم انہی دونوں کا انتظار کر رہی تھی پینی۔ فون پر تمہیں انہی کی اطلاع دی گئی تھی نا؟ میں نے کہا۔ پینی کے چہرے سے عجیب سے تاثرات ابھرے۔ سیاہ فام نے ایک لمبا چاقو کھول لیا اور سفید فام نے ہاتھوں میں کلپ پہن لیا۔ میں خاموشی سے ان دونوں کی شکلیں دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے کہا، ویسے پینی، یہ مسٹر ہینڈرک بے وقوف بھی معلوم ہوتے ہیں۔ اس سے قبل بھی وہ میرے بارے میں اندازہ کر چکے ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے ان 2 گدھوں کو بھیج دیا ہے۔ بہرحال میں نے تم سے کہا تھا پینی کہ اب میں مجبور ہو گیا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے دونوں آستینیں چڑھائیں اور ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سیاہ فام نے دوسرے آدمی کو پیچھے ہٹا دیا